ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. بجٹ تقریر جو 3 دن سے بلکہ پتہ نہیں 4 دن، اب تو بھول بھی گئی ہوں، اتنا لمبا موقع ہو گیا. بجٹ ڈبیٹ شروع ہوئے جو کہ نہیں ہو پائی صحیح سے. گورنمنٹ جتنی دفعہ بولی، بہت سی باتیں سنی. ہم نے اسد عمر صاحب کو بھی بڑی بڑی باتیں سنتے دیکھا کہ ایکسپورٹس کیسے نہیں بڑھے پچھلی گورنمنٹ نے، اور ان کو یہ بھول گیا کہ وہ زمانہ تھا جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 سے 13 گھنٹے ہو رہی تھی کم از کم، اور ٹیررزم ہو رہا تھا، تو اس لیے ایکسپورٹس نہیں بڑھی. وہ انہوں نے یہ بتانا بھول گئے کہ اس زمانے میں جو 3 سال انہوں نے پرفارم کیا وہ کیوں نہیں بڑھا پائے. کیا ٹیررزم تھا؟ کیا لوڈ شیڈنگ تھی؟ یہ بڑی بڑی باتیں سنی، اور ایک ہمیں لمبی سی وش لسٹ بتا دی کہ یہ بھی پروجیکٹس آئیں گے. یہ تو بتائیں کمپلیٹ کب ہوں گے؟ وسائل کہاں ہیں ان کے پاس وہ لمبی پروجیکٹس کے لیے؟ مجھے تو لگتا ہے 10 12 15 سال ایسے ہی گزر جائیں گے، وہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے. آج میں آپ کو بجٹ کے فگرز پہ ڈسکشن کروں گی اور اوتھینٹک کروں گی، اور میری دل کی خواہش ہوگی کہ جو میں بات کر رہی ہوں مجھے اس کا جواب گورنمنٹ کی طرف سے ملے. کوئی منسٹر تو بیٹھا نہیں ہے، ٹریجری بینچز میں بھی زیادہ نہیں ہے، پتہ نہیں منسٹری اور فائنانس کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. آپ پتہ تو کریے چیئرمین صاحب، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں یا نہیں بیٹھے ہوئے؟ فائنانس کے ہاتھ کھڑا کریں، کتنے لوگ ہیں فائنانس کے؟ ویری گڈ، آئی ایم گلیڈ. چلیے اب میں آپ سے باتیں کرتی ہوں. دیکھیے بجٹ پہ جو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم گروتھ اورینٹڈ بجٹ لائیں گے، ضرورت ہے ضرور گروتھ اورینٹڈ بجٹ لانے کی. اچھا قدم تھا، اچھا اناؤنسمنٹ تھا. امپورٹنٹ بات یہ کیا ہے وہ بجٹ ہے ایسا کہ جو وہ وعدے کیے تھے کیا پورا ہوگا؟ کریڈیبل بجٹ ہے یا نہیں؟ باتیں اپنی جگہ، اس کی اوتھینٹسٹی اور کریڈیبلٹی اپنی جگہ. مستقل جب سے یہ بجٹ اناؤنس ہوا ہے ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس کے نمبرز کریڈیبل نہیں ہیں. میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گی کیوں کہا جا رہا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ بجٹ میں ریونیوز اوور اسٹیٹڈ ہے اور ایکسپینڈیچرز انڈر اسٹیٹڈ ہیں. میں چاہوں گی کوئی مجھے میری بات کی تردید کرے اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں کیوں کہہ رہی ہوں. سب سے پہلے تو آپ نے بجٹ میں ایف بی آر نے دکھایا ہے کہ 5.8 ٹریلین کے ریونیو موبلائز ہوئیں گے. نیچرل گروتھ ریٹ جو ہے وہ 12% کے قریب ہے. آپ نے بجٹ پہ جو ٹارگٹ رکھا وہ 24% گروتھ کا رکھا ہے. باقی کہاں سے آئیں گے؟ اس دفعہ منسٹری آف فائنانس کو میں ذرا کریڈٹ دیتی ہوں. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ساتھ نکالا ہے جس میں لکھا ہے ایویڈنس بیسڈ بجٹنگ، اور اس میں جو نمبرز انہوں نے دیے ہیں وہ 5.3 ٹریلین کے دیے ہیں. خود انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ڈسکریشنری چینجز کے باوجود انکارپوریٹ کرتے ہوئے ٹیکسیشن پروپوزلز کو 5.3 ٹریلین ہی ریونیوز ہوں گے. تو یہ 5.8 کہاں سے آ گیا؟ یہ نمبرز بالکل مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نان ٹیکس بجٹ ہے، دوسری طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کنسسٹنٹ نہیں ہے. یہ میں آپ کو ابھی اس وقت کہہ دیتی ہوں. دوسری بات ایک اور 2-3 چیزیں اور دیکھیں ریونیو سائٹ پہ جس میں بالکل کلیئر ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے، اور اگر ہے تو جو بجٹ میں آپ کلیم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی 610 بلین کی ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ اگر آپ نے پیٹرولیم کے پرائسز بڑھانے نہیں ہیں تو کلیم کر لیجئے، پھر آپ اعتراف کر لیں کہ پیٹرولیم کے پرائسز بڑھنے والے ہیں، ورنہ یہ 610 بلین ہونے والی نہیں ہے. دوسری طرف آپ یہ کلیم کر رہے ہیں جی آئی ٹی سی 130 بلین کی ہوگی. مزے کی بات یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے ڈیویڈنڈز بھی دکھا رہے ہیں. بتا دیجئے کون سے؟ اسٹیٹ بینک کے پروفٹس دکھا رہے ہیں 650 بلین کے. بتا دیجئے کہاں سے آئیں گے اگر آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ ان سے نہیں لیوانا ہے. تو مجھے یہ نمبر ساتھ میں کنسسٹنٹ ہوتے نظر نہیں آ رہے. میرا اپنا تخمینہ یہ ہے کہ تقریباً 700 بلین کے شارٹ فال ہونے والی ہے ریونیوز کی، اور جو ابھی آج ہم کھڑے ہو کے جس بجٹ پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس میں 700 بلین کا ریونیو شارٹ فال بہت لائکلی ہے اور ہونے والی ہے. یہ نہیں صرف آگے اگر آپ اٹھ کے دیکھیں تو ان کے ایکسپینڈیچرز بھی انڈر اسٹیٹڈ ہیں.
جو یہ کلیم کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوں گے. بہت اچھا انہوں نے یہ دکھا دیا کہ جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ ہے صرف 7% سے بڑھے گی. کیا یہ 7% سے کیا کیا ہے انہوں نے؟ ڈیٹ سروسنگ تو ان کا ویک پوائنٹ رہا ہے. ان کے ہوتے تھے تو انہوں نے ایسے ایسے مارکے کیے ہیں ڈیٹ سروسنگ پہ جو میرے خیال سے کوئی پبلک فائنانس کا ایکسپرٹ دیکھے گا تو اپنے وہ اسٹوڈنٹ کو اگر ہوگا تو 0 دے کے گھر بھیج دے گا، تمہیں آتا کچھ نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ڈیٹ سروسنگ میں؟ پالیسی ریٹ جب بڑھنا تھا انہوں نے شارٹ ٹرم ڈیٹ کو ہائی ریٹ پہ لانگ ٹرم ڈیٹ کر کے لاک ان کر دیا. اس سے جو خمیازہ بھگت رہے ہیں ہم ابھی نہیں بھگتے چلے جائیں گے. تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. اور بجٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ 7% گروتھ ہوگی ڈیٹ سروسنگ کی. کیسے؟ پھر سے یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا؟ ہمیں بتائیں کیسے. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ اس دفعہ تو 6.3% آف دا ریونیو آف دا GDP ہوگا. پروونشل سرپلسز ہو جائیں گے 570 بلین کے. بھائی آپ جب پروونسز کو پورے فیڈرل ٹرانسفرز ہی دینے والے نہیں ہیں، پروونسز بھی ایسا بجٹ دے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے الیکشن تو اگلے سال بھی نہیں اسی سال کے آخر میں ہو جائیں گے. لمبے لمبے وعدے، لمبی لمبی باتیں، لگتا ہے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ بھی ایسی تیاری کہ پوری طرح ڈیلیور نہیں ہوگا اس میں. خیر 570 کے پروونشل بجٹ سرپلسز کہاں سے آئیں گے جب اس دفعہ 210 بلین دیے ہیں؟ ذرا بتائیں منسٹری آف فائنانس انہوں نے کیا کیا؟ پروونسز کے گردن پہ رکھ کے ان سے یہ وعدہ لیا ہے جو پروونسز ظاہر ہے وعدہ پورا کرنے والے نہیں ہیں. اب بجٹ ڈیفیسٹ آپ کہہ رہے ہیں 3.4 ٹریلین ہوگا، صرف 6.3% آف دا GDP. میں آپ کو تقریباً لکھ کے دے سکتی ہوں کہ یہ 1.5% آف دا GDP زیادہ ہوگا. میں پچھلے 3 سال سے جو یہاں بیٹھ کے کہتی رہی ہوں بجٹ کے زمانے میں، خدا الحمدللہ وہ بات میری سچ ہوتی رہی ہے پچھلے 3 سال میں. ابھی بھی آپ لکھ کے رکھ لیجئے گا، یہ ٹھیک ہوگا. یہ بجٹ جو آپ کلیم کر رہے ہیں یہ ہونے والا نہیں ہے. اب ایک اور بہت بڑی بات، یہ بھی عجیب قسم کا ہم نے بجٹ دیکھا، IMF سے بات طے ہوئی نہیں اور آپ نے بجٹ بنا دیا. اب اس میں آپ بجٹ میں یہ ایکسٹرنل ریسورسز میں دکھا بھی رہے ہیں کہ آپ کو IMF سے پہلی دفعہ ملاحظے کیجئے جناب چیئرمین کہ بجٹری سپورٹ ملنے والی ہے IMF سے 496 بلین کی، یعنی 1.3 بلین ڈالرز کی جو IMF کی کمٹمنٹ ہے وہ اس میں آپ نے بجٹ کر لی ہے. اور حال کیا ہے IMF کے پروگرام کا؟ سسپینڈڈ. بھائی جب آپ نے بجٹ میں اس کی پروویژن کری تھی تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی کنڈیشنالٹیز آپ نے پوری نہیں کی ہیں؟ IMF تو آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے، وہ تو سسپینڈ ہونے والا ہے پروگرام کیونکہ آپ نے ان کی کنڈیشنز پوری نہیں کی ہیں. تو بجٹ کیسا بنا دیا آپ نے؟ اور اس کے اوپر سارے کلیم. اگر آپ نے بجٹ، اور دوسری بات یہ، آپ اگر یہ دیکھیں کہ IMF کے کلیم اگر ہم مان لیں تو یہ بھی ذرا سننے والی بات ہے. میں تو چاہتی ہوں ٹریجری بینچز کو سناؤں تاکہ یہ اپنی گورنمنٹ سے تو پوچھیں. چلے ہم نہ پوچھ پا رہے ہیں، یہ تو پوچھ لیں اپنے منسٹر سے جا کے کہ آپ نے IMF سے کیا کیا چیزوں کا کلیم وعدہ کیا ہے. میں بتاتی ہوں آپ کو، IMF سے آپ نے یہ کہا ہے کہ 30% الیکٹریسٹی بڑھے گی. آپ وعدہ کر رہے ہیں، پرائم منسٹر وعدہ کر رہے ہیں کہ نہیں الیکٹریسٹی نہیں بڑھے گی. بھائی کیسے ہوگا یہ وعدہ وفا؟ دوسری طرف آپ نے نیپرا کو ایکٹ میں آٹونومس کر دیا ہے. شاید اب یہ باتیں الیکٹریسٹی بڑھنے کی ساری نیپرا پہ رکھ دی جائیں گی. بھائی ہم کیا کریں؟ یہ تو آٹونومس انسٹیٹیوشن ہے، اس نے بجلی کے نرخ بڑھا دیے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی عادت ہے اپنا قصور دوسروں پہ ڈالنے کا اور اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کا. یہی ایک طریقہ نکالا ہے گورنمنٹ نے. یہ اب آپ دیکھے گا یہی ہونے والا ہے. دوسری طرف آپ نے اٹھا کے یہ بھی کہہ دیا، IMF نے ان سے کہا ہے کہ آپ 1 ٹریلین کے یعنی 1000 بلین کے ٹیکسیشن پروپوزلز لے کر آئیں. ابھی تک تو فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں لائیں گے. لائے ہیں ضرور، جیسے لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے ریونیو پروپوزلز آئے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ آئے ہیں اور ایسے ریونیو پروپوزلز آئے ہیں جو عام آدمی کو پیسیں گے آپ. اور جو بڑے بڑے وہ جو اسٹاک بروکرز ہیں نا جنہوں نے پیسے اپنے بڑے بڑے بنانے، ہم نے ان کو چھوٹ دے دی. ہم نے کیا یہ چینی پہ تو ٹیکس لگا دیا،
ہم نے جو بروکرز ہیں کیپٹل گینز ٹیکس جو اسٹاک ایکسچینج میں اس میں ہم نے معافی دے دی. ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز تو لگا دیے, سیلری ٹیکسز کے سلیبز الگ ہٹا کے ان پہ تو بوجھ بڑھا دیا, لیکن جو بڑے بڑے ہمارے لوگ تھے ہم نے ان کو چھوٹیں دے دیں. تو میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ کس قسم کا بجٹ لے کر آئے ہیں. کیا یہ ایم ایف نے کہا تھا ان سے لانے کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے سر پہ بندوق رکھ کے اپنی باتیں نہیں منواتا. بات یہ ہے ہماری نااہلی ہے, ہماری تیاری نہیں ہے, ہم اپنا ہوم ورک خود نہیں کرتے, ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, جو پیش کی جاتی ہے ہم ماننا پڑتا ہے ہمیں, اس لیے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو کوئی نہیں ہے. تو آپ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا. یہ سارے ٹیکسیشن پروپوزلز ایسے ہیں جناب اسپیکر جو انفلیشنری ہیں. 8 بجٹ کے میں آپ کو ایسے میجرز بتا سکتی ہوں ابھی کھڑے ہو کے, جس کی وجہ سے آپ نے بجٹ میں انشور کیا ہے کہ انفلیشن بڑھ جائے. آپ نے ایک طرف تو یہ میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ بجٹری فریم ورک میں کہا کہ 8% انفلیشن ہوگا. آپ نے بجٹ میں جو میجرز لے کر آ گئے ہیں وہ ایسے ہیں جو انفلیشن کو بڑھائیں گے. کون کون سے میجرز میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ پیٹرول بام گرانے والے ہیں. 610 بلین کا ایڈیشنل پیٹرول بام گرنا ہی گرنا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں آپ کہ بھائی ایران سے سینکشنز ہٹ جائیں گے تو بھائی سپلائی آف آئل بڑھ جائے گی, تو بھائی ہم کو پھر نئی قیمتیں لو ہو جائیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو چلیں ہم ٹیکس آپ پہ بوجھ نہیں پڑے گا. واقعی ایسے بنتی ہے پالیسی؟ آپ سچ بتائیے چیئرمین, آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس طرح کی پالیسی میکنگ؟ مجھے تو نہیں آ رہی. میں نے کئی سال ریسرچ بھی کی ہے, کام بھی کیا پاکستان میں, ایسی پالیسی میکنگ کہیں نہیں دیکھی ہم نے. دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انرجی پرائسز ہم نہیں بڑھائیں گے اور گیس پرائسز ہم نہیں بڑھائیں گے. میں آپ کو پہلے چکوں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے, چاہے جس بھی نام پہ کہیں, بٹ یہ ہونا ہے. بجٹ ڈیفیسٹ آپ نے 3.4 ٹریلین کا رکھ لیا. وہ کہاں سے فائنانس ہوگا؟ جب آپ اس کے جا کے قرضہ اٹھائیں گے یا آپ پیسے چھپوائیں گے, اس کا اثر کیا نہیں ہوگا انفلیشن پہ؟ بالکل ہوگا. آج جو انفلیشن ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ پچھلے 3 سال اتنی زیادہ ڈیٹ سروس ڈیفیسٹ فائنانسنگ کرتے رہے ہیں اور بوروئنگ کرتے رہے ہیں, جس کے نتیجے میں آج یہ انفلیشن ہو رہا ہے. میڈم وائنڈ اپ پلیز. وائنڈ اپ کروں گی ذرا, یہ پہلی دفعہ بات ہو رہی, لوگوں کو سیٹ لینے دیں. آپ بھی پوچھیے گا جا کے اپنے فائنانس منسٹر سے. آپ کی پارٹی کا 8 منٹ پر جو آنریبل ممبر ہے ان کا ٹائم ہے, ہمیں آپ کو زیادہ دی. سننے دیجیے, آپ بھی پوچھیے گا سوال اور آپ کے ٹریجری بینچز کو بھی پوچھنے دیں. چلیے اس کے آگے چلیں. آپ کے فائنانس منسٹر نے خود کا امپورٹڈ انفلیشن ہو رہا ہے. فوڈ انفلیشن کی امپورٹ کی وجہ سے جو آپ نے نرخ دی ہیں. دوسرا آپ نے ویٹ کی پروکیورمنٹ پرائز بڑھائی, اس سے بھی انفلیشن ہونا ہے. جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں شوگر پہ, ایل این جی پہ, آر ایل این جی پہ, ایک لسٹ ہے میرے پاس جو آپ کا ٹائم کی وجہ سے میں نہیں دے پا رہی ہوں, جس کی وجہ سے آپ نے خود انشور کیا ہے کہ انفلیشن بڑھے. آئی ایم ایف کا پروگرام اگر یہ سرپلسز نہیں ہو پائے اور آپ نے واقعی ریوائیو کرنا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام, آپ کو ان کی باتیں ماننی ہوں گی. اس میں اپنے آپ انفلیشن ہوگا. مجھے تو اندیشہ یہ ہے شاید روپے کی قدر بھی گرے گی اور شاید آپ کو پالیسی ریٹ ایک دفعہ پھر سے بڑھانا پڑے گا. یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے, ہر پاکستانی کے علم میں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ آپ نے بجٹ میں اپنے انشور کر لیا ہے جس طرح کا بجٹ آپ نے بنایا ہے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ, کیونکہ آپ نے بہت یہ کر رہے ہیں, بجٹ ڈیفیسٹ تقریباً 1.5 سے 2% ہائر ہونا ہے. شارٹ فال آف ریونیو تقریباً 1000 بلین ہونی ہے. یہ تیاری ہے آپ کے بجٹ کی اس وقت, یہ حالت ہے بجٹ کی اس وقت جب ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور اپروو نہیں ہونا ہے. اب آپ مجھ سے بتائیے, یہ ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ ہمیں پتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہونا ہے, ہم بیٹھے یہاں اس پہ تقریر کر رہے ہیں, اسے اپروو بھی کروائیں گے. یہ کیا پالیسی میکنگ ہے؟ یہ کیا دھوکہ دھڑی ہو رہی ہے قوم کے ساتھ؟ یہ کس طرح کا جھوٹ بولا جا رہا ہے؟
اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے تو آئے منسٹر صاحب بجائے لمبے وعدے کرنے کے، اور جو فیڈرل منسٹرز ہیں آتے ہیں ادھر ادھر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ایک بھی نمبر کے بارے میں ابھی تک میں نے ٹریجری منسٹر کی کوئی تقریر نہیں سنی جنہوں نے اس کی اوتھینٹسٹی آف نمبرز پہ مجھ سے بات کی ہو یا اس ایوان کو کچھ بتایا ہو۔ آپ یہ بڑی کلیم کر رہے ہیں، یہ پیٹرول بوم ہے یہ بجٹ، آپ سب تیار ہو جائیں، ہم سب تیار ہو جائیں، ورنہ پھر پیک اپ ہو جائیے اور منی بجٹس کی تیاری کریں۔ اور ایک نیا رواج شروع کرا ہے یہ گورنمنٹ نے کہ یہ چیزیں لے آتے ہیں آرڈیننس سے چپ چاپ اور یہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو معصوم ہیں۔ یہ نئی چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ تھینک یو جی۔ ان قریب یہ اور ہوگا آپ کے ساتھ، اور ہونے والا ہے یہ ہمارے ساتھ۔ اور پاکستانیوں سے تو پھر میں یہی کہوں گی، کر لیجئے آپ تیاری، یہ گورنمنٹ وعدے بہت کر رہی ہے، سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے، لیجئے ٹیک آف ہو گیا پاکستان کی اکانومی پہ۔ حقیقت تو یہ ہے جو اصلیت ہے وہ ٹیک آف سے قریب بھی نہیں۔ تھینک یو جی۔ محترم محمد یعقوب شیخ صاحب جی۔